بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج جو ویڈیو بن رہی ہے وہ نماز کو سیکھنے یعنی نماز کی مشق کے اوپر ہے۔ سبھی اپنے اپنے پیروں کے بیچ میں 4 انگلی کا فاصلہ رکھیں اور سیدھے کھڑے ہوں، پیچھے ہو جاؤ پرلے والے۔ ملاؤ پیر تھوڑے سے، چھوٹے کرو تھوڑے پیر، چھوٹے ملاؤ پیر، چھوٹے کرو اور چھوٹے کرو پیر، پیچھے سے نیڑے کرو، پیر چھوٹے کرو، چھوٹے کرو پیر، ایسے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نظر کہاں ہوتی ہے؟ سب سے پہلے نظر جو ہوتی ہے سجدے کی جگہ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی نظر جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے سب سے پہلی نظر کہاں پڑتی ہے؟ پیروں کے پنجوں پہ، یعنی کہ پیروں پہ۔ کہاں پڑتی ہے؟ پیروں پہ۔ اس کے بعد سجدے کی جگہ پہ، سجدے کی جگہ ہونے کے بعد میں اب تکبیر کہنے والا تکبیر کہے اور امام صاحب جو ہیں نیت باندھے۔ نیت باندھو اللہ اکبر کہہ کے۔ اب نیت باندھنے کا جو طریقہ ہے یہ غلط ہے۔ ان 2 انگلیوں سے حلقہ بناؤ، ہتھیلی کی پشت پہ رکھو اور 3 انگلی یہ تھوڑی کھلی بھی رکھو، اور یہ جو ناف ہے، ناف کہاں ہے؟ یہ اس سے نیچے رکھو، سمجھے؟ اس سے نیچے ہتھیلی پہ ہتھیلی کے پشت پہ ہتھیلی آنی چاہیے، یہ ان سے حلقہ بناؤ۔ یہ جو انگوٹھا ہے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اور یہ کن کی انگلی، ٹھیک ہے نا، چھوٹی والی انگلی جو بولتی ہے، اس سے ہم اپنے ہاتھ کا جو ہے گٹا اس کو پکڑیں گے، اس سے حلقہ بنائیں گے اور 3 انگلی اپنی کلائی پر رکھیں گے تھوڑا کھول کے، اور نیت جو باندھیں گے وہ ہم یہ جو ہماری ناف جو ہوتی ہے، ناف ادھر دیکھو، یہ جو ہماری ناف جو ہوتی ہے اس سے نیچے باندھیں گے، اس سے بالکل ایک دم نیچے، زیادہ نیچے نہیں، ایک دم بالکل نیچے، ٹھیک ہے نا؟ دکھاؤ۔ پشت پہ پشت رکھنی ہے، ہتھیلی کی پشت پہ پشت رکھنی ہے، سمجھے نا؟ اور پھر اس سے ہلکا بننا ہے، ایسے یہ یہاں پہ، اور اس سے ہلکا بناؤ، ایسے پکڑو، ایسے ہاتھ کو ایسے، یہ، اور ناف کہاں ہے؟ یہ اس سے نیچے، سمجھے؟ یہ یہ ہاتھ ایسے کرو، یہ ایسے، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑا پیچھے ہٹا ہاتھ، تھوڑا اور، یہ پیچھے ہٹاؤ ہاتھ، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح جھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، ایسے نہیں جھکنا، بالکل سیدھا ہو اور گردن ہلکی جھکی ہوئی ہو۔ جھکی ہوئی ہونے کا مطلب، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو اکڑ کے کھڑے نہ ہو، سمجھے؟ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو اکڑ کے ہم کھڑے نہ ہو، تو اس لیے ہماری گردنیں جھکی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے۔ اور اب جو تلاوت ہوتی ہے، تلاوت ہوگی، تلاوت ہونے کے بعد یعنی کہ جب سورہ فاتحہ ہو جائے گی، امام تب تلاوت کرے جب نیت باندھے۔ سب سے پہلے تو جب امام صاحب جو ہیں نیت باندھ لیں، نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم سب پڑھیں گے۔ نماز کے اندر ثنا نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ثنا یہ ایک دعا کا نام ہے، اور نماز کے اندر کسی بھی چیز کا
نام نہیں لیا جا سکتا۔ تکبیر تحریمہ جب امام صاحب کہے، تحریمہ کا مطلب جو ہوتا ہے یعنی کہ وہ چیزیں جو تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے ہمارے لیے چیزیں حرام تھی، حلال تھی، جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھی، یعنی کہ ادھر ادھر دیکھنا، کھانا پینا، بولنا چلنا پھرنا، یہ سب چیزیں تکبیر تحریمہ کہتے ہی ہمارے لیے وہ حرام ہو گئی۔ اب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اب نہ ہم ادھر ادھر دیکھ سکتے، نہ ہم چل سکتے، نہ ہم کھا سکتے، نہ ہم بول سکتے، نہ ہم ہنس سکتے، ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ذہن، نظر ہماری جو ہوگی سجدے کی جگہ ہوگی، اور ذہن جو ہمارا ہوگا وہ بالکل نماز میں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد میں امام صاحب جو ہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ تلاوت کرنے کے بعد میں جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں گے تو مقتدی یعنی پیچھے نماز پڑھنے والے کیا کہیں گے؟ آمین۔ آمین زور سے نہیں بولنا ہے، آمین آہستہ بولنا ہے، سمجھے۔ اس کے بعد امام صاحب جو ہیں دوسری سورت تلاوت کریں گے اور اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جائیں گے۔ جائیے رکوع میں۔ اب جب ہم رکوع میں گئے، اب جو ہمارے جو گھٹنے ہوں گے، گھٹنے ان کو ہم ٹائٹ کر کے پکڑیں گے، اور پکڑنے کا طریقہ جو ہوگا، ایک مرتبہ میرا گھٹنا دیکھو، پکڑنے کا طریقہ جو یہ اور یہ اس طرح انگلی جو کھلی ہوئی ہوں گی اس طرح، ٹھیک ہے نا، اور ٹائٹ پکڑنا ہے، ایک دم ٹائٹ، سمجھے، ٹائٹ پکڑنا ہے اور ایسے جھکنا ہے۔ یہ جو ہمارے پھوک جو ہے یہ، ٹھیک ہے نا، یہ اوپر نہیں نکلنا چاہیے زیادہ، ہاتھ ٹائٹ سیدھے بالکل، اور یہ زیادہ اوپر نہیں، بالکل یہ یہاں سے لے کے یہاں تک بالکل اپنی طرف سے بالکل ایک دم سیدھا رکھنے کی کوشش کریں۔ گردن ہلکی اوپر کرو، سیدھی ایک دم، تو پھر تو تھوڑی ہلکی نیچے کر، سیدھی ایسے، ٹھیک ہے نا، ایسے یہ، ٹھیک ہے۔ امام الدین کہاں دیکھ رہا، ایسے ایسے، جس طرح ہماری کمر ہوتی ہے بالکل اس طرح سیدھے آئے گی، ٹھیک ہے نا، ایسے۔ اور جب ہم رکوع میں رہیں گے تو ہماری نظر کہاں رہے گی؟ ہماری نظر رہے گی پیر کے انگوٹھوں پر۔ کہاں رہے گی؟ ہماری نظر رہے گی پیر کے انگوٹھوں پر۔ اور رکوع میں پھر ہم تسبیح پڑھیں گے، تسبیح کم سے کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ یعنی کہ 5 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنا بھی ہم کہہ لیں۔ یہ 3 5 7 9 11 اس طرح ہونی چاہیے، جوڑا نہ ہو، سمجھے۔ اس کے بعد جب ہم تسبیح کہہ لیں گے پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ امام الدین پیروں کے پنجوں پہ دیکھنا، گردن صحیح کر کے، چلیے کھڑے ہوئیے، زور سے بولنا ہے، سمجھے۔ اب ہم قیام میں آ گئے، ٹھیک ہے نا، سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا امام صاحب، اور پھر ہم کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد۔ ہم سمع اللہ امام کے پیچھے نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد امام صاحب جو ہیں سجدے میں جائیں گے، جائیے۔ اب دیکھنے کا یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے کون سی چیز زمین پر رکھی جائے گی؟ اب دوبارہ کھڑے ہو جاؤ ایک مرتبہ، ایسے ہی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے، سب کھڑے ہو جاؤ۔ سب سے پہلے
جو نیچے زمین پہ ٹچ ہوگی وہ ہوں گے ہمارے گھٹنے، ٹھیک ہے نا. پہلے گھٹنے، اس کے بعد ہماری ہاتھوں کی ہتھیلی، اس کے بعد انگلی، پہلے ہتھیلی، اس کے بعد انگلی، اس کے بعد ہماری ناک، اور اس کے بعد ہماری پیشانی. سمجھے نا؟ چلیے جائیے ایک مرتبہ، ساحل جائے گا خالی. ساحل ارے تم کھڑے رہو، تمہیں نہیں جاننا ابھی. اب جیسے ہم اٹھیں گے، پہلے ہم اپنی پیشانی اٹھائیں گے، اس کے بعد ناک اٹھائیں گے، اس کے بعد جس طرح ہم رکھتے ہوئے گئے تھے اس کا الٹا کرتے ہوئے لے کے آنا ہے. پہلے پیشانی یعنی ماتھا، پھر ناک، پھر انگلیاں، پھر ہتھیلی، پھر گھٹنے. چلیے کھڑے ہوئیے. جب ہم اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ویسے تو زمین پہ ہاتھ رکھ کے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جو پسندیدہ جو عمل ہے، پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ہم جب کھڑے ہوں تو ہمارے ہاتھ زمین پہ، ہم زمین کا سہارا نہ لیں. اٹھیں، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے گھٹنوں کا سہارا لے کر کے ہم کھڑے ہوں. ٹھیک ہے، نمبر ایک بات. پھر ایک بات یہ ہے کہ جب ہم سجدے میں جائیں، ہمارے جو بازو ہیں، جائیے سب سجدے میں جائیے. اب پہلے سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ جو ہماری جو کمر ہے یہ اوپر نہ ہو، سجدہ لمبا ہو، چھوٹا سجدہ نہ ہو. چھوٹا سجدہ تب کر سکتے ہیں اگر جگہ تنگ ہو، یعنی چھوٹی جگہ ہو. سجدہ لمبا ہونا چاہیے، سمجھے نا. اور ہماری جو کونیاں ہیں یہ ہمارے جسم سے الگ ہونی چاہیے. ہماری کونیاں ہمارے جسم سے الگ ہونی چاہیے، جس طرح ساحل کی ہیں. جس کو دیکھنا ہو ساحل کی دیکھ سکتا ہے یہ کونیاں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیے گا. ٹھیک ہے. امام الدین تو کر سجدہ، خالی سجدہ کر، سجدے میں جا. اس طرح ہاتھ کو رکھنا. سجدے میں ہم اپنی انگلی جو ہیں وہ ملا کر کے رکھیں گے، اور جو ہمارے ہاتھ رہیں گے، ہاتھ ہمارے منہ کے اور ناک کے سینٹر میں رہیں گے. تھوڑا آگے کرو ہلکے سے، یہ انگلی ملا کے رکھو، سمجھے. اس طرح بیٹھ جائیے. تب بیٹھیں گے، تب ہمارے جو ہیں انگلیاں جو ہیں وہ اپنی حالت پہ رہیں گی. نہ ہی تو ہم کھولیں گے ان کو جان بوجھ کر کے، اور نہ ہی ہم ان کو جان بوجھ کر کے بند کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں بالکل اپنا ہاتھ ڈھیلا چھوڑ کر کے جہاں یہ رہیں گی اپنی حالت پہ یہ رہے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے جو بہت اہم ہے، جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. جیسے ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ آتے ہیں تو ہمیں انگلی کس جگہ اٹھانی چاہیے؟ اشہد اللہ، اشہد اللہ کا جو لام ہے اس لام پہ ہماری انگلی اٹھے گی، سمجھے نا. اشہد اللہ کا جو لام ہے اس لام پہ آ کر کے ہماری انگلی اٹھے گی. جیسے کہ یہ دیکھو میری طرف، سب میری طرف دیکھو. اشہد اللہ الہ یا اشہد اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا. نہیں ہے کوئی معبود علاوہ تیرے، ٹھیک ہے نا. اشہد اللہ کے لام پہ اٹھے گی اور الہ کے لام پہ نیچے ہم گرا دیں گے، سمجھے نا. بیٹھنے کا جو ہمارا طریقہ ہوگا، ہماری کمر پیچھے نکلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بالکل سیدھے بیٹھے، ایک دم سیدھے، ایک دم سیدھے، بالکل سیدھے بیٹھیں گے. اور ہم اپنی نظر جو رکھیں گے سجدے میں جو ہماری نظر رہے گی وہ ناک پہ رہے گی، اور بیٹھنے کی حالت پہ جو ہماری نظر رہے گی وہ پیٹ پہ رہے گی، ٹھیک ہے نا. ہماری نظر پیٹ پہ رہے گی، ہماری کمر سیدھی رہے گی، ہلکی گردن جھکی رہے گی جس طرح میں نے بتایا.
اللہ کے سامنے گردن جھکانا ہے، گردن ہماری جھکی رہے گی ہلکی، اور ہماری نظریں جو رہیں گی وہ پیٹ پہ رہے گی، سمجھے؟ اور جب سلام پھیریں گے، سلام پھیرتے وقت ہم جب دائیں جانب سلام پھیریں تو دائیں مونڈے پہ ہماری نظر ہو، نہ کہ دیوار پہ، ادھر دیواروں پہ نظر رہتی ہے ہماری، یا دوسروں کے اوپر ہم سلام پھیرتے ہیں دوسروں کو دیکھتے ہیں، ہمارے دائیں مونڈے پہ نظر ہونی چاہیے، اور جب ہم بائیں طرف سلام پھیریں تو بائیں مونڈے پہ ہماری نظر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب ہم دائیں سلام پھیریں تو گردن کو نارمل جتنی بھی جھکے، جتنی بھی مڑے اتنی موڑیں گے نارمل، اور جب ہم بائیں جانب سلام پھیریں گے تھوڑا ہلکا سا زیادہ اس کو موڑنے کی کوشش کریں گے۔ پھیریے گا سلام۔ گردن دیکھنا یہاں پہ مونڈے پہ، یہاں پہ یہ پھیریے گا دوسری۔ یہ ہماری نماز اب مکمل ہوئی ہے۔ اب رہا ایک بات رہی کہ دعا کی اور تسبیحات کی، سمجھے؟ فرض نماز کے بعد دعا کرنا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، کرنی چاہیے، کیونکہ ہم یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ سے بات کرنی ہو ہمیں تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اگر ہمیں اللہ سے بات کرنی ہو تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لو، یا نماز کا ٹائم ہے فرض نماز کا تب نماز پڑھ لو، یعنی کہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ، سمجھو ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اور جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں اور جیسے ہم نے ابھی سلام پھیرا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہی اللہ سے ہماری نزدیکیاں ہیں، ابھی ہم اللہ کے ابھی ہم نزدیک ہیں، کیونکہ ہم اللہ سے بات کر کے ابھی ہٹے ہیں، تو اب ساتھ کے ساتھ ہی اللہ سے مانگنا بہتر ہے، سمجھے نا؟ اس چیز کو بہت زیادہ ضروری سمجھ لینا، جس طریقے سے آج کے ٹائم پہ ہماری عوام ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر نماز پڑھ کے سلام جیسے سلام پھر گیا، اگر امام صاحب وہاں سے اٹھ کے چل رہے ہیں تو قیامت آ جاتی ہے۔ جو ہمارے جو پیچھے نماز پڑھنے والے جو ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، حالانکہ یہ چیز نماز کے حصے کی نہیں ہے۔ نماز الگ ہے، دعا مانگنا الگ ہے، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز وہاں پوری ہو گئی۔ جس کو اٹھ کے جانا ہو وہ جا سکتا ہے، جس کو بیٹھنا ہو وہ بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اپنی پسند ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نماز سے فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہماری نماز مکمل ہوئی انشاءاللہ، اس میں جو بھی کمی بیشی رہی ہیں انشاءاللہ اگلی بار ان کو بھی ہم پورا کر کے پھر دوسری ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو سامعین، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو پلیز لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے اور کمنٹ کرے۔ اللہ حافظ۔